آل محمد کو نہ چھوڑتے تو یوں گمراہ نہ ہوتے. اور میں آسان ترین جملہ آپ کو عرض کر دوں, اگر تم ولایت علی کے منکر نہ ہوتے تو ہر چرسی بھگی کو ولی نہ کہتے. یہ یاد رکھیے گا کہ غازی ہے جلال کی علامت, علم غازی بھی ہے جلال کی علامت, اور غازی کے علم کے جلال کی علامت کا اندازہ آپ فقط اس ایک جملے سے لگا لیجئے گا کہ آج بھی غازی کا علم دیکھ لیں تو کتنوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. خلیفہ کا انکار کرنے پر تمہیں یہ سزا ملی کہ ہر حاجام کو تمہیں خلیفہ کہنا پڑا. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ ماتم حلال ہے یا حرام تو آپ یہ کہہ دیا کریں حلالیوں کے لیے حلال ہے. مقرر پڑھ رہا ہے, ہر آدمی کے پڑھنے کا انداز مختلف ہے, کرتے سبھی ذکر حسین. کوئی بڑا بن جاتا ہے اے کیٹیگری, کوئی بی کیٹیگری, کوئی سی کیٹیگری, کوئی زیڈ کیٹیگری. اگر زیڈ کے بعد بھی کوئی کیٹیگری ہوتی تو ہم اس میں بھی خوش ہو جاتے. کم از کم لائن میں تو ہیں کہ ذاکر حسین ہیں. ناد علی کو سند میں تراش نہ کرو, اس کا اثر دیکھو. تم سند میں ڈھونڈ رہے ہو کہ ناد علی کی سند کیا ہے, تو اس کی سند موجود ہے. کیا رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی علی کرنا عبادت ہے؟ اور آسان جملہ آپ کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کسی بھی پیر کے پاس چلے جائیں, کسی فقیر کے پاس چلے جائیں, اور کسی نام نہاد ولی کے پاس چلے جائیں, یا جو جینون ولی ہے اس کے پاس چلے جائیں. جو میرا گھر ہے اس کے سامنے پیر شکور صاحب رہتے ہیں, بہت بڑا سیفی سلسلہ ہے ان کا. میں نے دیکھا کہ عورتوں کی لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, مرد بے تحاشا آ رہے ہیں, ہر جو آ رہا ہے اسے ایک تھیلی میں سے تعویذ نکال کر دے رہے ہیں. میں نے ایک شخص کو روکا, میں نے کہا ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ سیفی صاحب نے کون سا تعویذ دیا, تو سوائے ناد علی کے اور کچھ نہیں تھا. اب کسی نے سوال کرنے والے نے کہا, جب میں نے ایک جگہ یہ جملہ کہا کہ کائنات میں علی سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں, تو گریبان پکڑنے والے نے, سوال کرنے والے نے وہیں سے کھڑے ہو کر کہا کہ رسول کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے غلط جملہ کہا کہ علی سے بڑھ کر دنیا میں کائنات میں عالم کوئی نہیں. میں نے کہا تو نے غور نہیں کیا, علی کہہ رہے ہیں کہ میں عالم ہوں, رسالت مات معلم ہے. نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اب علم آ جانے سے آپ یہ نہ سمجھ لیا کریں کہ عقل بھی آ گئی. علم اور ہے, عقل اور ہے. اسی لیے آپ کی جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ شروع ہوتی ہیں باب العقل سے. ان کا پہلا باب ہے باب العقل. عقل ہوگی تو علم کامل ہوگا. اب قاری صاحب سے سوال ہے کہ اصحاب رسول میں سے علی کو جدا کرو, کیونکہ تم کہہ رہے ہو کہ کاندھے پر بٹھا لیتے ہیں, تو ہم نے تو محمد کے کاندھے پہ سوائے علی کے کسی اور کو نہیں دیتا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ.
ساتھ ہوں دل کو ایک ڈھارس ہوتی ہے، دل کو ایک اطمینان بھی ہے کہ کیا کریں ہمارے سر پر مشکل کشا کا سایہ ہے۔ اگر آپ ممبر کے لائق نہیں ہیں تو آپ کا بیٹھنا ممبر پر ظلم ہے۔ یہ یاد رکھیں نام نہاد صحافی بھی کہ خلافت تو ہینڈ اوور ہوتی ہے، امامت نہیں ہوا کرتی۔ کبھی ان کے نام کے ساتھ کاڑوی آ جاتا ہے، کبھی نورانی آ جاتا ہے۔ تو نور تو وہاں ٹپکتا ہے جہاں ولائے علی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فضائل حسن اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ انہوں نے سلو کی، تو یہ یاد رکھیں انہوں نے سلو نہیں کی، وہ مجبور تھا سلو کرنے کے لیے۔ کہ امامت کے سامنے رشوت پیش ہوئی اس وقت۔ امام حسن کا دور جو ہے اس وقت بادشاہ ملوکیت نے رشوت پیش کی حکومت کی، تو امامت الہی بکی نہیں۔ یزیدیت کے پاس اختیارات تھا، حکومت تھی، جبر تھا، ظلم تھا، تو حسین کی امامت جھکی نہیں۔ ایک بھائی بکا نہیں، دوسرا جھکا نہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اپنے وعدے کو توڑے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ جو بھی اب یہ نہیں کہا گیا کہ 2020 کا یا 1400 سال قبل کا کوئی فرق ہے۔ جو بھی وعدہ خلافی کرے گا پروردگار عالم کہتا ہے اس پر میری اور میرے رسول کی لعنت ہو۔ تو تاریخ میں جا کر دیکھ لیں کہ جو صلح کا اسٹامپ پیپر تھا جس پر لکھا گیا تھا واضح طور پر کہ میں اپنا کوئی ولی عہد مقرر نہیں کروں گا، اس کی وعدہ خلافی کس نے کی؟ اب آپ مجھ پر الزام نہ دیجئے گا، تو یہ تو قرآنی فیصلہ ہے کہ جو وعدہ خلافی کرے وہ لعنت اللہ ہے۔ بخاری لکھ رہے ہیں کہ رسول نے کہا کہ یہ جو میرے دو فرزند ہیں امام حسن اور امام حسین، یہ جنت کے سرداران ہیں۔ ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا۔ بخاری کہہ رہے ہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے فرزند ہیں امام حسن اور امام حسین، جب یہ حدیث بیان کی تو اس وقت حسن کی عمر 4 سال، حسین کی عمر 3 سال۔ تو تمہاری تو خود کتاب لکھ رہی ہے کہ عمر پر نہیں جایا جاتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پھر محمد کھڑا نہیں ہوا، رسالت سیدہ کی شان میں کھڑی ہوئی۔ جو پوری تاریخ کو بیان کر دیتے تھے وہ خطیب آل محمد تھے، سید اظہر حسن زیدی صاحب۔ بچوں کو تو نہیں، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب سوال کرنے والے نے کیا کہ کچھ اس کے بارے میں بتائیں، تو عجیب جملہ کہا اظہر حسن زیدی صاحب نے کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا۔ نہیں، بات نہیں پہنچی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل ترین جو کام ہے وہ ایک باپ کا خود اپنی بیٹی کا کسی کے لیے رشتہ دینا ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا بولا؟ سب سے مشکل ترین کام۔ تو وہ مشکل کام
تاریخ کے کئی بڑے بڑوں کر چکا. وہ پورا تہیہ کر کر آئے تھے کہ ہم صفین کی جنگ کا بدلہ، نہروان کی جنگ کا بدلہ، جمل کی جنگ کا بدلہ مدائن میں لیں گے. جب ہم آئیں گے، پہنچیں گے حسن کے مقابلے پر، یقیناً علی کی سنت ادا کرتے ہوئے حسن مجتبی مقابل پر آئیں گے، تو ہم یہیں پر مدائن میں کچھ ایسی سیاست چلیں گے، سیاست کی ایسی چال چلیں گے کہ حسن کو شہید کر دیں گے، حسین کو شہید کر دیں گے. تو ان کی سیاستوں پر پانی پھیرا ہے حسن مجتبی نے. اسی بات پر آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کیا. لیکن عجیب بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم سیین پر ایمان لے آئیں. اب ہم کیسے ایمان لے آئیں اس پر کہ جو 200 راویوں کو صحیح بھی کہہ رہا ہے، اور وہی 200 راوی جب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے سنا کہ غدیر خم میں من کنتم مولا علی کے لیے کہا گیا، اور یہ دونوں نہیں لیتے. حکومتی مشینری، حکمران اپنا عقیدہ لانچ کرتے ہیں. 4 ائمہ کو، 4 فقہ کو لانچ کیا گیا اس لیے کہ فقہ جعفری کو پیچھے کیا جائے. جب عربی زبان ہے اس کے معنی کچھ اور ہیں، جب اردو میں آتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے. اور پنجاب میں ساڑی پنجابی زبان میں رہا لفظ تبرہ گالی گلوچ نہیں. تبرہ کا معنی ہے راستے کو جدا کر لینا، راستے سے ہٹ جانا. سب و شتم یہ بھی عربی کا لفظ ہے، سب و شتم اس کا معنی ہے گالی گلوچ. تو تقیہ کی بنا پر سب و شتم کر کر اپنا جان، مال، عزت، آبرو، ایمان بچا لو، لیکن تبرہ کا سوچنا بھی نہ، کیونکہ جس نے مجھ سے تبرہ کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر میں اپنا جملہ کہوں، سے چھپا ہوا ہے، غلط تو نہیں ہے. میں نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ترجمہ یہی بنتا ہے. ترجمہ یہی ہے کہ مسلمان بچے، مسلمان مرد، اب لطف لیجئے گا جملے کا، مسلمان بچے، مسلمان مرد اور مسلمان عورت. میں نے کہا اس نے ترجمے والے نے بالکل ٹھیک ترجمہ کیا، کیونکہ اب میرا آگے سے جملہ سن لو، کیونکہ پورے مدینے میں 9 ہجری کو رسول کو اگر مسلمان بچے ملے تو حسنین ملے، اگر مسلمان عورت ملی تو خاتون جنت ملی، اگر مسلمانیت کی منزل پر کوئی مرد ملا تو علی مرتضیٰ ملا. اسی لیے یاد رکھیے گا کہ جناب امیر نے فضیلت علم میں ایک جملہ کہا ہے کہ دولت چوری ہو سکتی ہے، علم نہیں. دولت چوری ہو سکتی ہے، علم نہیں. یہی سبب ہے کہ تم فدت تو چھین سکتے ہو، سلونی کے دعوے کا کیا کرو گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو آپ نے تاریخ اسلام لکھی ہے ہر کتاب میں یہی ہے کہ علی نے کہا کہ حکم الہی کی پیروی کریں، رسول کی سنت پر چلوں گا اور اپنی بصیرت پر عمل کروں گا. یعنی کہ علی ہے صاحب علم. اب یہ ناممکنات میں تھا کہ علی ان کی سیرت پر چلتا جو یہ کہتے کہتے اس دنیا سے اٹھ گئے کہ اگر علی آج علم نہ دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا. غالب کو تم نے اپنی درسی کتب سے نکالا. کیوں نکالا؟ کہ غالب نے جتنا مداحِ اہل بیت کا ذکر کیا کسی اور نے نہیں. فارسی دیوان جو ہے غالب کے وہ قصیدہ امام علی اور قصیدہ
یہ جملہ کہہ دیا، یہ شعر ہے۔ غالب پر پہلے ہی بہتان تھا کہ غالب غزل کہہ رہے ہوتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار میں، جہاں ہم عقیدہ افراد غالب کے موجود نہیں تھے۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے، آپ سارے میرے عقیدے سے ایسے ہی ہے نا، لیکن غالب کا ہم عقیدہ کوئی نہیں تھا۔ وہاں غزل کے لیے بلایا گیا، غزل کہتے کہتے ایک مرتبہ غالب نے یہ مشورہ کر دیا کہ غالب بنی دوست سے آتی ہے پورے دوست مشغول ہاتھ ہوں بندگی ہے وہ طلاق۔ تو ایک شخص ہوا کرتا تھا مفتی بہوال، اس نے